الاسلام دینا صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی احباب و حضرات آج کی اس بزم کو سجانے میں کوشاں رہے، خلاق عالم ان سب کی زندگانیوں میں برکات عطا فرمائے، اور جتنے علماء مشائخ نے ان کی سرپرستی فرمائی، خلاق عالم ان سب کو بھی جزائے بہترین عطا فرمائے۔ ای کو بالکل بند کریں گے جی، بالکل بند کر کے ایک آواز کر دیجیے، صرف ایک آواز، اور تھوڑی سی آواز کھول دیجیے، ابھی بھی ایک نہیں ہوئی، ایک کر دیجیے۔ دوستان مکرم، آج کی یہاں پر میری جو حاضری ممکن ہوئی ہے، مجاہد ختم نبوت محترم عزت مآب ہمارے برادر محتشم مخلصی و مشفقی و محبی فی اللہ، محترم عزت مآب محترم بدیع الزمان صاحب بھٹی ایڈوکیٹ، جو کہ اصل میں وکیل ہیں، اور یہ ختم نبوت کے وکیل ہیں، اہل سنت کے وکیل ہیں۔ اللہ کریم ان کی دینی خدمات قبول فرمائے۔ آپ نے حکماً فرمایا تھا کہ آپ آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے، اور ان کا بھلا ہو کہ انہوں نے فرمایا تھا انشاءاللہ 9:45 سے 10 بجے آپ کا بیان شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے وعدہ وفا کیا، اللہ کریم اس پر ان کو جزائے بہترین عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب سماعت فرمایا۔ ہمارے برادر اکبر آپ کے اس علاقے کی ایک جانی پہچانی اور غیرت مند شخصیت حضرت علامہ مولانا محترم علامہ اسد مدنی صاحب قبلہ، آپ کا اللہ کریم آپ کی دینی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوئی تو انہوں نے بتلایا کہ حضرت یہاں پر اہل سنت اور خالص اہل سنت کا جو پیغام دے رہے ہیں وہ ایک دین کا اپنا خاصہ ہے، اور ان کی ٹیم بڑی مضبوط ہے، اور سارے شہر کے علماء ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور مختلف جو میلاد کمیٹیاں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ مل کے چلتی ہیں، مختلف سکول کالجز کے لوگ بھی۔ بڑی خوشی ہوئی، ہمارے لوگوں کو یوں ہی محبت کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ان کی زندگی میں بھی برکت عطا فرمائے۔ ہمارے آج کی اس بزم کے صدر محترم میر محمد اسلم ناصر صاحب اور ان کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں، ان سمیت میں سب کو شاباش و مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ کریم اس پروگرام کو قبول فرمائے اور آئندہ سے اس سے بہتر انتظام کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزو، آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر آپ مناسب خیال کریں تو جتنے موبائل نکال کے بیٹھے ہیں یہ جیبوں میں ڈال سکتے ہیں آپ حضرات موبائل، یہ بچے کو بھی یاد کروائیے، میں موبائل جیب میں ڈال لیجئے میرے بیٹے۔ جب تک یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں رہے گا یہ آپ کو تقریر نہیں سننے دے گا۔ یہ دیکھو 4-5 کیمرے لگے ہوئے ہیں، تو ریکارڈنگ آ جائے گی، صبح تک آپ کے سو کر اٹھنے سے پہلے آ جائے گی، سن لیجئے گا۔ لیکن ابھی چونکہ آئے ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا، آنکھ کھچا پا کے سنو، پھر زیادہ مزہ آتا ہے۔ آپ ذرا مہربانی کریں گے، اور عنوان میرا ختم نبوت ہے۔ کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی مضمون عرض کروں۔ آپ دعا کیجیے اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں یہ دعا بھی ضروری و مناسب سمجھتا ہوں، آج کی اس محفل میں جتنے سادات و علماء ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، میں پہلی مرتبہ اس مسجد میں آیا ہوں، لیکن جن کی محفل ہے وہ ان سب کو جانتے ہیں۔ اللہ کریم ان سب کی چمکتی جبینوں میں مزید برکات عطا فرمائے۔ آئیے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بڑا سستا سودا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق محبت اور پیار سے پڑھے کہ اسے دعا مانگنے کا وقت ہی نہ ملے، بس لگن میں درود پڑھتا رہا، تو فرمایا اللہ بن مانگے اسے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔
وجہ یہ درود پاک کی برکت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا میرا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ پہلے ذرا اس لفظ پر ہم غور کر لیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک عقیدہ، ایک ختم، ایک نبوت۔ اس کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، عقیدہ، عقد، عقدہ، یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مضبوط کرنا۔ جب بھی کسی چیز کو مضبوط اور پکا کر دیا جائے تو اس وقت یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ کتاب البیوع پڑھ کے دیکھیں تو جب سودا پکا ہو جائے تو کہتے ہیں عقد تام ہو گیا ہے۔ آپ کتاب النکاح پڑھ کے دیکھیں تو جب مرد اور عورت کا نکاح ہو جائے تو کہتے ہیں یہ ان کا عقد ہو گیا ہے، مطلب ان دونوں کا نکاح اور ایسا پکا رشتہ ہو گیا کہ اب اس کو یہ خود توڑے تو توڑے، کو دوسرا نہیں توڑ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ عقد یہ بمعنی مضبوطی کے ہوتا ہے۔ عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ، وہ نظریات اور وہ چیزیں جو اللہ رسول نے ہمارے اوپر لازم کی ہیں، ان سب کو قرآن و حدیث سے سمجھ کر اپنے دل میں رکھ کر اوپر اللہ رسول کے پیار کی ایسی مضبوط گرہ لگانا کہ زمانے کا کوئی شیطان نہ کھول سکے، اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھ لیجیے حضرات، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نہ بھی بولے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بولتے رہیں گے تو ثواب ملتا رہے گا۔ عقیدہ اصل بیسک ہے ہی مضبوطی کا نام، اور عقیدہ جس کا مضبوط نہیں سمجھو وہ عقیدے والا ہے ہی نہیں۔ عقیدہ ہوتا ہی مضبوط ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، جیسے یہ عقیدہ اور قرآن ان دونوں کو سمجھنا ہو، جیسے قرآن نہیں بدل سکتا ویسے عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا وجہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا جتنے عقائد ہیں یہ سارے ثابت ہی قرآن سے ہیں، تو جیسے قرآن نہیں بدل سکتا ویسے عقیدہ بھی نہیں بدل سکتا۔ جیسے قرآن کی ہر بات پکی ہے ویسے عقیدے کی ہر بات بھی پکی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک تو عقیدہ پکا مضبوطی والا ہونا چاہیے، اور دوسرا چینج نہیں ہو سکتا۔ 10 15 20 سالوں کے بعد 15 مولوی پیر رال کے کہنے بدل دیو، نہیں بدلا جائے گا۔ یہ محدث علی پوری سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں جو مرضی بدل لینا، گھر، مکان، دکان، کپڑے، ہر چیز نہیں لے لینا، پر عقیدہ نہ نیا رکھنا، عقیدہ تمہیں پرانا ہی مبارک ہونا چاہیے۔ تو عقیدہ ہم نہیں بدل سکتے۔ انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو عقیدہ بیسک کہا جاتا ہے مضبوطی کو، اور وہ نظریات، وہ مائنڈ سیٹ جو قرآن و حدیث میں آئے۔ اور پھر آگے بات بتلاؤں، ان کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جلدی میں عرض کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ عقیدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا تعلق ہے ضروریات دین کے ساتھ۔ توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں ہے؟ اچھا، کئی بندے ابھی بے چینی میں دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھنا بند کر دیں۔ میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، تقریر بھول جاتا ہوں، میرے اوپر مہربانی فرمائیے۔ عقیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے ضروریات دین اور ایک کا نام ہے ضروریات اہل سنت۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ جو ضروریات دین ہے اس کی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں کہ یہ قطعی ثبوت، قطعی الدلالہ، ظنی ثبوت، ظنی الدلالہ، یہ کیا؟ وہ آپ کے مطلب کی بات نہیں، اس لیے میں بیان بھی نہیں کروں گا۔ لیکن ضروریات دین کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جن کو مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں سن لیجیے، جلدی میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے توحید ہے، اس کے بعد رسالت ہے، اس کے بعد حضور کی ختم نبوت ہے، اس کے بعد قرآن ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق اور سچ ہے، پھر فرشتے ہیں، پھر جنت ہے، پھر دوزخ ہے، پھر حشر ہے، پھر نصر ہے، پھر فرشتے ہیں۔ میری سپیڈ ہی دیکھو تھے، اپنا انصاف ہی دیکھو ہیں۔ یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے، یہ ضروریات دین ہے۔ تو ان میں سے ہر چیز پر عقیدہ پکا رکھنا، نظریہ پکا رکھنا قرآن و حدیث سے سمجھ کر یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے اگر ایک پہلو کا انکار کر دیا جائے تو بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کوئی بندہ کہے میں ہر چیز کو مانتا ہوں پر ایک رسول کو نہیں مانتا، کافر ہو جائے گا۔ کوئی بندہ کہتا میں ہر چیز مانتا ہوں، قرآن کی ایک آیت نہیں مانتا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں سب مانتا ہوں، ایک فرشتہ جس کا نام جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل ایکس کوئی بھی ہے تو میں نہیں مانتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ جتنی چیزیں ہیں سب کو اپنی طبیعت کے مطابق نہیں، مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ماننا پڑے گا۔ عقیدے سے پیار کرنے والا بندہ بول سکتا ہے۔ انڈرسٹینڈ؟ بات جزاک اللہ حضرت، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے ضروریات دین۔ مسلمان ہونے کے لیے ان چیزوں کو ماننا ضروری ہے تاکہ دائرہ اسلام میں آ جاؤ۔ اچھا، جب آپ مسلمان کہلائے پھر
اس کی آگے شاخیں بہت ساری بن گئی، ان میں سے جو اہل سنت ہیں جن کو سواد اعظم کہا جاتا ہے. اور آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گئے؟ آقا کریم علیہ السلام سے. جب میں جلدی میں بتا رہا ہوں، میرے آقا سے جب پوچھا گیا، آپ ابن ماجہ نسائی کو پڑھ سکتے ہیں، جب پوچھا گیا سچے لوگ کون ہوں گے جن کے ساتھ ہم نے رہنا ہے، بہت لمبا سفر ہے ابھی، فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، فرمایا تو میں نے بڑی جماعت کے ساتھ رہنا ہے. یہی بات جب مولا علی شیر خدا سے پوچھی گئی جب آپ کوفہ کے منبر پہ تھے. اور ادھر میں صوفی دوبارہ نہیں پیچھے دیکھ، آخری مرتبہ، وارننگ ختم، اب سزا شروع. پلیز بالکل آپ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے ورنہ میں تقریر نہیں کر پاؤں گا. تو میں پوری صلاح بنا کے آیا چونکہ بھٹی صاحب سارے بھائی نے اور انہوں نے آج بڑی بڑی قربانی دیتی ہے. سمجھ آئی ہے نا؟ ہاں ہوں تو جڑا حال ہے ہوں بڑی قربانی دینا اوکھی ہوتی جاتی ہے، یہ نہ ستاں ہی سنے دیے چھڑی. لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں اور مسکرا کے اور بات سمجھ آئے تو آپ سبحان اللہ فرماتے چلے جائیں. ادھر دیکھیے حضرات، اب جو میں بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس بات کو سمجھیے. اور کیا بات کر رہا تھا ذرا یاد کروائیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ جو ضروریات اہل سنت ہیں ان سب کو ماننا سمجھنا اور ہر اعتبار سے سمجھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تاکہ اتنا لمبا سفر ہے تو پھر ہم عشق والے اور ادب والے کیسے رہ سکیں گے. میرے محبوب سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم. آپ نے یہ نہیں فرمایا صرف مسلمان کہلائے رہنا. بات کہتے ہیں میں مسلمان ہوں نا، بات ٹھیک ہے، وہ میں کیا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. اتر یہ حدیث ہے، صحاح میں ہے. سمجھ آ رہی؟ اچھا پھر جب مولا علی سے پوچھا گیا، چونکہ مولا علی اور حضرت عثمان غنی کا وہ دور تھا جس میں رافضی اور خارجی بہت آ گئے تھے اور انہی کی وجہ سے سارے فتنے ہوئے. خذلهم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ ولعنهم اللہ تعالی فی الدنیا والآخرہ. خدا ان کو برباد کرے جنہوں نے آ کر یہ اختلافات عروج تک پہنچائے. لیکن صدقے جاؤں مولا علی پر خارجیوں کو 4000 بندوں کو قتل کر کے آگ لگوا دی. اور صدقے جاؤں علی کے بچوں پر کہ امیر معاویہ سے صلح کر کے بتا دی لڑانے والے اور ہیں، معاویہ اور ہے. بھائی ادھر سنیے، ادھر سنو. او بھائیا اوے ادا اتحاد پتہ نہیں ہونا کہ نہیں ہونا، نعرے والا تو کر لو نا. تاجدار ختم نبوت یہ انداز ہونا چاہیے بھائی جان. بھائی تھوڑی آواز کھول دیں اور تاکہ مجھے آسانی ہو جائے. چیکنا نہیں، میری تقریر سن کے چیکاں کسے اور دیا نکل دیا. تم صحیح داستا ہے، یہ مجھے اعزاز حاصل ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں. یہ سپیکر دی یعنی یہ دی آواز کھولو تاکہ میں گل سنا مت آنے. اور یہ میں بات سمجھا رہا، یہ جب رافضی خارجی بہت آگ گئے تو مولا علی سے پوچھا گیا کہ وہ جو سواد اعظم تھا، توجہ ہے یہ حضرات علماء کی توجہ چاہتا ہوں، جس کی طرف مصطفیٰ نے اشارہ کیا تھا، کیا حضور اس کا کوئی نام بھی ہے؟ توجہ کرے جو کہتے اہل سنت کا لفظ کہاں سے آیا؟ تکڑا ہو پتر. مولا علی نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، فرمایا ان کا نام اہل سنت و جماعت ہے. اور اگے جب اہل سنت کہلوانے والوں میں بہت ساری شاخیں پیدا ہونے لگی تو پھر پڑھو حضرت امام جعفر صادق کو، پڑھو امام باقر کو. جب پوچھا گیا کہ آپ کے جد کریم نے فرمایا تھا کہ اہل سنت سچے ہیں، اہل سنت میں آج کل بڑی شاخیں ہیں، سچا سنی کون ہوتا ہے؟ فرمایا کثرت الصلاۃ علی النبی، سچا سنی وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا رہتا ہے. بھائی توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے، فرنٹ سیٹوں والوں کا زیادہ حق بنتا ہے میرا ساتھ دینا ہے. ایک تو تمہیں کہہ چھڑو میں بھی بے شک سبحان اللہ کو تسی سیریس ہو جاتے ہو ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائی یہ اہل سنت و جماعت ہے. اور پھر اگلی بات بھی بات کہتے نہیں یہ تو بات کر دی اور چلے گئے ایک تھے میں پتر ہے. آپ کے اگر زیادہ شوق پورا کرنا نا کہ اہل سنت ہی حق پر سچ ہے تو میں نے کہا پھر ایسے کرو، قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اسے اٹھاؤ پڑھو. تفسیر ابن عباس اٹھاؤ جس کو تنویر المقیاس کہتے ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کے چچا کے بیٹے حضرت عباس نے لکھی. اور یہ وہ بندہ جس کے بارے میرے آقا نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا مفسر یہ ہے.
اور پھر آپ ابن کثیر کو پڑھو، اپنوں کو پڑھ لو. ان سے جب پوچھا گیا کون ہوں گے وہ بندے جن کے چہرے قیامت والے دن چمکتے ہوں گے اور کون ہیں وہ جن کے چہرے کالے ہوں گے، فرمایا یوم تبیض وجوہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے. وجوہ اہل سنت والجماعہ، فرمایا وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے جن کے چہرے قیامت والے دن بھی چمکتے ہوئے نظر آئیں. اب ہمیں کہنا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ او بھائی، یہ سارا پروگرام میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے علی نے بتایا، آگے امام باقر نے سمجھایا، اور اس پر پکا ہمیں احمد رضا نے فرمایا ہے. بھائی جزاک اللہ. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اور پھر سنیے، یہ جو دوسری قسم ہے، سنی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ روڑے ایتھے پہندے جے، پہلے سارے پورے کر لیتے، ایتھے آ کے مسئلہ بنتا ہے. سنیے، سنی ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ جلدی جلدی میں بتا رہا ہوں، 2-4 منٹ میں لوں گا تاکہ یہ گلدستہ آپ کے ذہن میں آ جائے. ایک عقیدہ بچ گیا، میرا کام ہو جائے گا. سنی ہونے کے لیے سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے، وہ اس کائنات عالم میں سب سے افضل، اکمل، اعلیٰ میرے اور تیرے محبوب پاک علیہ السلام کو جانے. سنی ہوئی ہے جو کہتا ہے سب سے اولا ہو اعلیٰ. آگے چل کے کوئی نہیں آگے. یہ پہلا سنی ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. نمبر 2، سنی ہونے کے لیے ضروری ہے، ہوں دیکھنے بندے آپ بھی پور دے جانے آگے نہیں آیا جائے. سنی ہونے کے لیے ضروری ہے جب نبی کو سب سے افضل مانے تو ساتھ میں نبی کی شان علم غیب بھی مانے. جو مانے وہ سنی ہے، جو نہ مانے وہ سنی. ہمیں جنہ مرضی مسیح دے بورڈاں تے لکھے لیکن وہ سنی نہیں، چونکہ عقیدہ نہیں ہے. سنی ہونے کے لیے ضروری ہے نبی پاک کے شان اختیار کو مانے. آواز کمزور کر رہے ہیں آپ حضرات. سنی ہونے کے لیے چوتھی بات ضروری ہے کہ نبی پاک کے شان حاضر و ناظر کو مانے. سنی ہونے کے لیے ضروری ہے نبی پاک کے شان نورانیت و بشریت کو مانے. انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ نبی پاک کو سب سے افضل و اکمل و اعلیٰ و افضل و اتم ماننا یہ بھی ضروری ہے. شان علم غیب ماننا بھی سنی کے لیے ضروری ہے، شان اختیار بھی، شان حاضر ناظر بھی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی شان نورانیت و بشریت یہ بھی ماننا ضروری ہے. تو یہ سنی ہے. میں نے کہا یہ ابھی ابتدا ہے. ایس گالتے ہون اور جدہ کہتے ہیں سجے کبھے منہ بھی دیکھے آجے تو انہوں بھی میں اجازت دینا دیکھے آجے. نبیوں کے بعد اس کائنات بشری میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کو ماننا بھی سنیت ہے. جس کا یہ نظریہ نہیں وہ سنی نہیں، جس کا یہ نظریہ نہیں وہ سنی نہیں. اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے فتاوی رویہ شریف میں لکھا، افضلیت صدیق کا مسئلہ یہ باب عقیدہ کا مسئلہ ہے اور یہ قطعی اور اجماعی ہے. جی ہم جمہور کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا کھڑے ہونے سے تھکنا ہی ہے، آپ ادھر کھڑے نہ ہوں، اجماع کے ساتھ بیٹھے. صدقے جاواں یار، صدقے جاواں، کھڑے نہ ہوں، تشریف رکھیں ہمارے ساتھ آ کے. کیوں جی حضرت جی، اصل مسئلہ یہ ہے لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کے مطابق یہ مسئلہ کرنے کی کوشش کی. غلط ہے. کوئی وہ مولوی و پیر و نقیب و ناخان وہ سنی نہیں ہو سکتا. اور میں یہی بات کہہ رہا ہوں، بابا اس کو نہ بدلو. چنگے ہو گیا کہ کیوں؟ میں کہ حضرت مولا علی پاک، بعض لوگ نا حضرت ابو بکر صدیق کو پیچھے ہٹا کے حضرت مولا علی کو آگے لاتے، جبکہ حضرت علی نے خود فرمایا ہوا ہے، فرمایا جو میری شان کو بڑھائے ابو بکر عمر کی گھٹائے، فرمایا جھوٹے بندے کی سزا دوں گا، اور وہ ہیں 80 کوڑے، 80 سوٹے، 80 ڈانگاں درے. اور حضرت علی دا ایک بھی تسی نہیں چل سکنا. میں بندہ کہتا کداں؟ میں نے کہا مرحب نو ایک کوئی تے مارے آشے. سنی 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 مرحب نو ایک کوئی تے مارے آشی تے آج تک مریا پہ ہے کہ منکرات تیرے 79 اجے باقی نے. بھائی آج
نہیں ہوئے نعرے دا قتل نہ کرو شان صدیق اکبر. اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ کے بندے سنی پان یہ کیا منافقت والی زندگی ہے؟ ادھر جائیں تو وہ نظریہ، ادھر آئیں تو یہ نظریہ. یہی تو آپ دیکھتے نہیں رہتے. منافق 15 منٹ میری تقریر نہیں سن سکتا، یہ چیخاں پڑنیاں دے پھر یہ سخت بولتا ہے. میں مصیبت کھا کے آیا، سخت نہیں یہ حق بولتا ہے. اب پتر ہم نے جگر پگھلائے ہیں اور اہل سنت کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. اور دونوں ہاتھوں سے سلام ہے ان بندوں کو جو تاجر ہیں یا زمیندار ہیں یا کاروباری ہیں لیکن پھر بھی اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہیں. فتنوں کا دور ہے، یہاں بڑے بڑے بہتے ہیں، آپ کو سمجھنا ہوگا، صبرنا ہوگا. جو ہے ادھر آ جائیے، بات دور نہ چلی جائے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ہو جائے. حضرت صدیق اکبر کو سب سے افضل سمجھ آئی؟ یہ سمجھنا سنیت ہے. پہلا خلیفہ ماننا یہ سنیت ہے. صوفیاں کی آواز مٹھی ہو گئی، صوفیاں بھی میرے بچے. پہلا خلیفہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اور ایس جملے کے تسی اگر نہ بولے میں تقریب چھڑ کے ٹر جانا جے. اوے اتاری صاحب ہونے نال میں کہا پھر میری گال دا مول پاؤنا جے. مولے دے ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ جب ماننا ہے تو پھر ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ ظاہری طور پر تو ابو بکر صدیق ہے اور باطنی طور پر مولا نہیں جھوٹ ہے. اور بھائی جس کو سنو، جس ابو بکر کو مصطفیٰ نے اپنا مسلح دے دیا، میرا وجدان یہ کہتا ہے باطن پہلے دیا ہے ظاہر. آج کل اگر جہاں کوئی پیر بیٹھا پوچھو آپ اپنے خلیفوں کو کیا دیتے ہو، کہندے نہیں میں اپنے مسلح تے بہا کے جانا ہے. تو بہ کے پھر اسی کہہ سکنے ہیں بھی جڑا تیرے مسلح تے بیٹھا ہے یہ تیرا ظاہری خلیفہ ہے، بات نہیں ہوا جڑا سانو پسند آیا ہے. اور پھر نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور جنوں میں مسلح دیتا ہے میں باطنی طور تے پہلوں تے ظاہری طور تے بعد اعلان کیتا ہے. میں کہ پیرا یہ تیرے مسلح والے نو باطن لب گیا ہے کہ مصطفیٰ دے مسلح والے نو لبیا ہی نہیں. توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے. ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے افضل، اکمل، اعلیٰ، اجل، اتم. سنی بن کے یہ ابو بکر صدیق ہے. بیٹھو اللہ کے بندہ سمجھو حقیقت یہ ہے اور یہ سنیت ہے. اور اگر اس کی تقسیم کی جائے یہ سنیت نہیں یہ رافضیت ہے. اور اگر یہ بات سمجھ آگئی اگے چار یاروں کی یہی ترتیب فضیلت، یہی ترتیب خلافت، یہ ماننا بھی سنیت ہے. اگر کوئی اس نظریے پر ہو کہ یہی ترتیب خلافت، یہی ترتیب فضیلت تو سنی، اور اگر چینجنگ گڑبڑ کرے تو سنی نہیں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے. اچھا اگر یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا انہیں کہ چلے آ جائے تو حوصلے نال نبی پاک کے ہر صحابی کو جنتی ماننا یہ بھی سنیت ہے. جزاک اللہ. ہر صحابی جنتی ہے، کوئی بندہ کسی صحابی پر شک نہیں کر سکتا. اور صحابی وہ نہیں جو تمہاری مرضیوں کے تمہاری سمجھ میں آئیں. ابو بکر کی علی سے لے کر علی کی یہ تک حضرت ابو سفیان اور معاویہ سمیت سب صحابی جنتی. یہ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے. ہوں اگلی گل آ گئی تگڑے ہو کے بولے آج تگڑے ہو کے نبی پاک کی ساری اہل بیت کو ماننا بھی سنیت ہے.
اور ادھر دیکھو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری بات میں غلطی ہو علماء ابھی ٹوکے تاکہ میری اصلاح بھی ہو جائے اور آپ کا عقیدہ بھی بچ جائے، اور اگر ٹھیک ہے تو تصدیق ہونی چاہیے تاکہ مزہ آ جائے۔ جب لفظ اہل بیت کہا جائے 4 چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں، اور وہ بھی ساریاں۔ سنیاڑی سنیاڑی سنیاڑی، یہ اہل بیت میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو ازواج طیبات تھی 11 ٹوٹل تعداد تھی، 9 بجٹ پاس تھی، یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور یہ سب کی سب اہل بیت میں ہیں۔ جو اس کا انکار کرے کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ دوسرے نمبر پہ جملے بھی چاسوی لیا کرو اور میں دیکھاں گا کہ نو آمدہ ہے۔ نبی پاک کی ساری حقیقی اولاد کو اہل بیت ماننا یہ بھی سنیت ہے، اور حقیقی اولاد میں 4 حقیقی بیٹیاں ہیں۔ ہاتھ اٹھا کے اینڈ کر کے گواہ بناؤ کتنی حقیقی بیٹیاں ہیں، اور 3 مبارک بیٹے، 2 کا قول بھی ہے 4 کا بھی ہے۔ میں نے شیخ محقق کو پڑھا ہے، میں ادھر جا نہیں رہا، لیکن مفتبہی اور آصح قول میں نے بیان کر دیا الحمدللہ۔ اب یہ بھی سنیت ہے۔ 3 نمبر بھی سنے آ جائے، وہ گھرانے جن پر میرے نبی نے صدقہ زکات حرام کر دیا ان کو اہل بیت میں شمار کرنا ماننا یہ بھی سنیت ہے۔ اور وہ کون ہے؟ آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہ 5 گھرانے ہیں، یہ بھی اہل بیت میں۔ اور چوتھے نمبر پر اے ہوں ذرا منہ بیٹھیا جے جے منہ تے مسکراہٹ آوے سمجھی بھی ٹھیک ہے، جیڑا نام ہے انہوں آنکھا کی رولئی، اور وہ یہ ہے وہ ہستیاں جن کو نبی پاک نے اپنی چادر تطہیر کے نیچے لیا تھا اور یہ فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے ان کو بھی ستھرا فرما۔ اور وہ ایک مولا علی ہے، ایک سیدہ کائنات ہے، ایک جناب حسن ہے، ایک جناب حسین ہے، اور ایک میرے نبی ہے، یہ بیتن پاک بھی اہل بیت میں ہے۔ یہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے اہل بیت۔ یہ ہے سنیت۔ یہ کیا ہے؟ نبی پاک کی بیویاں بھی اہل بیت میں، 4 بیٹیاں 3 بیٹے بھی اہل بیت، جن پر صدقہ زکات حرام ہے وہ گھرانے بھی اہل، اور وہ چادر میں آنے والے جن کو پینتن پاک کہا جاتا ہے وہ بھی اہل۔ میں آکھیا آخر پینتن پاک نو لے کے ٹور پہ ہیں تو باقیاں نو چھڑ گیا عقل نو ہاتھ مار۔ تو یہ ہے سنیت، سب کو ماننا، وہ یہ قرآن و حدیث کے دلائل ہیں۔ اور اگر تھکے نہیں بیٹھے تھے ایک گل ہو کر رہا، سنیوں کے شعار نہ چھوڑنا اور عمل کرنا یہ بھی سنیت ہے۔ سنیوں کے جو شعار ہیں ان کو نہ چھوڑنا بلکہ عمل کرنا یہ سنیت ہے۔ سنیوں کا شعار درود و سلام پڑھنا، سنیوں کا شعار میلاد کرنا، آواز بٹھی ہوندی پئی ہے، سنیوں کا شعار یارمی کرنا، سنیوں کا شعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا رسول اللہ کی ندا کو جائز سمجھنا۔ حضرات اللہ تمہیں سلامت رکھے، جاگے بیٹھے ہو، مسکرا کے بولو نا۔ میں سڑیل خطیب ہی نہیں بابا جی، ہم خوش مزاج خطیب ہیں۔ بات سنیت میں صرف بتا رہا تھا عقیدے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ضروریات اہل سنت، دوسرا ضروریات دین۔ ضروریات دین میں وہ چیزیں، ضروریات اہل سنت میں یہ چیزیں، یہ ساریاں ہون تو سننی نہیں، تو ہٹ کے چلے، جو ان میں سے کسی سے جلے ہٹ کے چلے، یہ ہے سنیت۔ جس دن معیار ہو گیا یہ ہے سنیت۔ اور سنیت میں ایک مسئلہ اور بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آل کو ماننا نا 2 4 5 10 11 12 13 14 دے بریک کا نہیں، بڑی امام احمد رضا نو پڑھوں گا جو سمجھ آ جاوے۔ فرمایا جب نبی کی آل پاک کو ماننا ہے، سید کو ماننا ہے، فرمایا 2 4 5 10 نہیں، پھر محبت کا تقاضا
یہ ہے، یہ کہو تیری نسل پاک میں ہے. اے سنیت تیری نسل پاک میں ہے. بچہ بچہ تو ہے نور تیرا سب گھرانا. بات آئے. اور یاد رکھے وہ سادات کے لیے آپ جب ان کو مانا کریں نا، ان کی داڑھیوں کو کبھی پیمائش نہ کیا کریں، ان کی پگڑیوں کے کبھی پیمائش نہ کیا کریں، ان کے عمل کو کبھی نہ تولا کریں، ان کے جبے کبے اور داڑیاں نہ دیکھا کریں. سید غریب بھی ہو، ہے تو مصطفیٰ کا خون نا. خبردار، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رسول کو ماننے کے لیے کرائٹیریا یہ نہیں ہے کہ پگڑی کتنی ہے، داڑھی کتنی ہے، عمل کیسا ہے. اگر ان کا عمل ٹھیک ہو سبحان اللہ، نہ ٹھیک ہو ای جانت انہدان نہ جانے. صدقے جمع جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو، چوپ نہیں فرانٹ سیٹوں پر تے وارے ہی نہیں. اگر آپ جاگ رہے ہیں، ایک بات ضروری ہے، ایک بات یہ درباری مولوی نہیں بتاتے، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، دسنا چاہیے. ہاتھ جوڑ کر سادات کے لیے صرف ایک چیز عقیدہ دیکھنا چاہیے. آیا کہ وہ صحابہ کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، کہیں نازیبا تو نہیں بولتے. اگر اچھے بولتے ہیں، عقیدہ ٹھیک ہے، قسم خدا دیو جو بھی نے میرے تے سر دا تاج نے. اور اگر نبی پاک کے صحابہ کے خلاف کوئی جملہ بولتے ہیں، پہلے تو ہم پیار سے آنکھوں تو میں پگڑی لا کے سر تے رکھنو تیار ہاں. کیا جی آپ کو یہ روا نہیں ہے نانے دے وفاداروں کے خلاف؟ سنی بندہ بولے دوئے بندہ منہ تھلے رکھے. یہ دیکھو مسئلہ ہے، منہ تھلے رکھے. اور دوسری بات، اچھا میں نے بابا خادم رضوی بڑا چاہتے ہیں، یقین اللہ تے کرو. بابا رضوی نے آکھیا سی اگر تمہیں کسی نے صحابہ کے بارے میں غلط بریف کر دیا ہے تو تاریخ کی کتابوں سے، تو تم اپنا علم درست کرو یا ہم سے پوچھو، ہم تمہیں اطمینان دلائیں گے. اور اگر پھر بھی تم نہیں چھوڑ سکتے تو دوسرا تمہارے لیے نظریہ یہ ہے، داتا صاحب جیسا سید اگر سب صحابہ کا ادب کرتا ہے، مہر علی جیسا، جماعت علی جیسا، معین الدین جیسا، غوث جلی جیسا، تو پھر آج کل کے شاہ صاحبان تمہیں بھی کرنا پڑے گا. اور اگر تم نہیں کر رہے تو بتاؤ تم تو اپنے بزرگوں کے عقیدے پر نہیں ہو. سنی بندہ غیرت والا بندہ دعا منہ تھلے رکھے، تھلے اے گالتے غیرت والا بولے. یہی تو مسئلہ ہے، مرنا ہے. آج تک نہیں ہوئے بابا جی او بابا جی کے لیے بھی شریعت ہے. اور ہم جتنے پیار سے بتا رہے ہیں، مجھے بتاؤ کون ایسے سمجھاتا ہے. اور تیسرے نمبر پر بابا رضوی نے آکھیا، انہیں آکھیا جی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود بھی آپ صحابہ کا ادب نہیں نہ کر سکتے کہ اسی پھر تانوں چھڑ سکنے ہیں، پر تواڈے نانا دے وفاداراں اور صحابہ نوں نہیں چھڑ سکتے. اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ، یہ ہمارا نظریہ ہے اور یہ برسر منبر بیان ہو رہا ہے. سب کو ادب کرنا چاہیے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اگر تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، یارے تھے اگر بچہ بچہ نور دا تو تھے بڑا بڑا صحابی ہے. یہ بچیاں دا ادب ہے کہ بڑیاں دا بھی تے ہے نا. سمجھاری یہ ہے سنیت. ایتھے آ کے پنچر ہوں دے یہ لوکی. ہاں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، پتہ نہیں میرے کو 4 سال ہیں یا کوئی کدوں تک جینا ہے. اے آج یہ ساڑھے خلاف پروپوگنڈا کرنا لے جن نے فیس بک تے ساڑھے خلاف پروپوگنڈا کر دے جے کوئی بندے دا اوہ تسی میں دسو اے دا نام کیے، اے دی تصویر کیے، اے دا کم کیے، سب لا وارث اور نامعلوم بچے. شرم نہیں آتی ہے؟ اگر تم کہتے ہو کہ جناب مولانا کو بات نہیں کرنی آتے تو پتر میرا متبادل مارکیٹ میں لا کے دکھا، لیا آنا ایک کلپ بنا کے بتا بتا. شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. اہل حق کے لیے کانٹے بکھیرتے ہو، شرم آنی چاہیے. اور یہی کام لوگوں نے کئیوں نے امام احمد رضا کے ساتھ کیا تھا. ہمیں خوشی ہوتی ہے جیسا بڑکیاں برداشت کیتا کہ اسی بھی کران گے نا. بڑے بڑے پروپوگنڈے ہوتے ہیں، کلپ پوندا جی انج ہو گیا ہنج ہو گیا فلانا ٹمکانا. بتینا گھنٹے تو بعد زلالت شروع. میں کہ ہوں راج لے آگے ہی سوال پہ گئی ٹھنڈ.
ہم نے کبھی بھی اپنی خواہش نفس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بیان کیا. ہم جب بھی بیان کرتے سنیت بیان کرتے ہیں. مرض اگر کسی کے دل میں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو عقیدہ بیان کرنا ہے. کر لو جو مرضی. جن ساڈے خلاف ہوندے تمہیں ایک بندہ دس دے یہ وہ ہوندے نے جنہاں گھروں بھی کوئی نہیں پوچھتا, وہ اپنا فریضہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا انشاءاللہ یہ تمہاری جلن کبھی ختم نہیں ہوگی, اور جتنا کم لینا ہے مالکہ نے. وہ بابا کہندا ہوندا سی نا, مالکہ نو نوکراں دی کمی, انہوں نے اس نوکر دی ذمہ داری لا دیتی ہے. ظاہر سی بات ہے میں نوکری دینی, میں چوکیدارہ تک کرنا ہے نا. چوکیدار نو اپنے پیار کر دے نے تے جڑے ڈاکو ہوندے نے وہ سڑ دے نے. اگر کوئی سڑنے والا ہے اور فیس بک تے بکواس کرنے والا, انہوں چاہیے اپنے فیس والی بک دیکھے. نہ اپنا فیس دیکھ سکتا ہے نہ بک دیکھ سکتا ہے, کیونکہ جب ساڈا نام ہوندا ہے بک صحیح دستا پہ. اور جو مسلک کا کام کرتا ہے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے. حضرات اس بات کو سمجھیں. اور چھڈو پرے میری تارا نہ چھیڑو, یہ بتانا ضروری تھا. پروپیگنڈا ہوتا ہے سارا. اگر ہم سچ بولتے ہیں تو میرے بھائی ہماری وجہ سے کبھی تو بتاؤ نا کہیں فتنہ فساد ہوا. سوچنا بھی نہیں ہے. لوگ ہمارے گرے پان تک آتے ہیں لیکن ہم صبر کرتے ہیں. کوئی ایسی گل نہیں. پتہ سویرے لگتا ہے جب آپ ذلیل ہوتے ہیں کیا فائدہ. نہ کرو. ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم سنیت بیان کرتے ہیں. اور دوسری بات میرے بھائی, یہ میرے مالک کا کرم ہے, وہ جس سے کام لے لے. میں کہتا ہوں ھذا رحمت من ربی ھذا من فضل ربی. یہ اسی کا کرم ہے کہ اس نے اس طالب علم سے کام لیا. وہ قبول کر لے اور میری بخشش کر دے. مجھے اور چاہیے کیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ آ جاؤ ذرا آگے چلیے. اس واسطے آپ سن رہے ہو کیا سختی ہو رہی ہے. گل سیدھی ہوندی پئی ہے, سختی تو لوگوں کو لگنی جنہاں دی دکان بند ہونی ہے. لیکن آئیے, یہ تھا ابتدائیہ. اجے میں ابتدائیہ ہے, اجے تو ختم نبوت کی گل ہی نہیں تو رہی. بتا رہا تھا عقیدے کی دو قسمیں ہیں. یہ جو ضروریات دین والا مسئلہ ہے, کہتا جی ضروریات دین, اس میں سے ایک مسئلہ جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس کا نام ہے ختم نبوت. اور اس پر پکے رہنا, یہ ہے عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ مانا پکا ہو جانا, ختم انتہا, لاسٹ, فائنل. پنجابی کہتے ہیں مک گیا. نبوت یعنی وہ عہدہ جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ برگزیدہ چنیدہ بندوں کو عطا کرتا ہے اور پھر ان کو معجزات عطا کرتا ہے اور وہ نبی کہلاتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت ان نبیوں کی جب ابتدا فرمائی, توجہ ہے فرانٹ سیٹوں والوں کی, پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور آخری تیرے اور میرے نبی جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, آپ کو آخری نبی بنایا. یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے یہ ختم ہو گیا. یہ عقیدہ رکھنا عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے. لیکن ایک منٹ بزرگوں, مجھے سمجھا دیے اور نعرہ آپ نے ہی لگانا ہے, لیکن بات سمجھانے دیجیے. ادھر دیکھیے, دو باتیں سمجھنے والی ہیں. پہلی, میرے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے, میرے نبی کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے. میرے نبی کے بعد یہ ماننا بھی فرض ہے کہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا ہے. بزرگوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بابا جوان ہو گیا تو جوانوں تو انہوں تے پلوان ہو جانا چاہیے یار. ادھر دیکھو بھائی, میں جو بات سمجھا رہا ہوں نا ذرا اس بات کو سمجھیے حضرات, دوبارہ پھر سنیے. میرے نبی کو نبی ماننا فرض ہے, پہلی گل ہے. میرے نبی کو آخری نبی ماننا یہ بھی فرض ہے. میں روک کے اشارہ کر رہا ہوں تاکہ آپ جیسے کہتے ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ایک ایک بات کو آپ کلک کریں اپنے دل دماغ پر. میرے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے, میرے نبی کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے, اور ایسا آخری ماننا کہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے. کوئی نبی کسی معنی میں بھی نہیں آ سکتا. نیا نبی نہیں
نہیں پیدا ہو سکتا. جب آپ نے تین باتیں، میرا نبی نبی بھی ہے، آخری بھی ہے، اور میرے نبی کے بعد کوئی نبی نیا پیدا نہیں ہو سکتا، اس بات کو سمجھ لیا، دل میں رکھ لیا، تو سمجھو آپ عقیدہ ختم نبوت سمجھ گئے. اور اگر آپ یہ بتانا شروع ہو گئے تو سمجھ لو آپ عقیدہ ختم نبوت کے پہرے دار بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، چوکیدار بھی ہیں. جو کام آج ہمارے میر ناصر صاحب اور ان کی ٹیم اور یہ بدیع الزمان بھٹی صاحب اور ان کی ٹیم، میں نے ان کے بڑے پروگرام اٹینڈ کیے ہیں. میں کہتا ہوں اس پرفتن دور میں ان بندوں کی ہمت ہے. صدقے جاواں تہاڈی زبان آپا نا شاباش سنی دینے مرن تو بعد ادو آپا کو بھی مان پھل پاؤنے آ جیندے بندے نو بھی شاباش دے لیا کرو، کنجوسیاں چھڑ دیو. بولو ان کے لیے سبحان اللہ ایک مرتبہ. مرنے کے بعد شاباش نہ دیا کرو، زندہ بندے نو بھی دے لیا کرو. زندہ دیاں لتاں ہی کھچڑیاں ہوندیاں نے. بس کرو انہاں دیاں کھچیاں نے، ہن تو لتاں ہی بہت ہو گئیاں ہونیاں نے، ہن تے کھروڑے بنا کے کھا لو بیچارے. بس کر دیو. ہن آپ ادھر دیکھیے، یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف. لیکن جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، چاہیں تو ذرا اس کی روشنی میں بھی بات کروں کہ میں نے وہ کیوں پڑھی تھی. علماء کہتے ہیں نبی کب آ سکتا ہے، اس کو علماء کی بولی میں کہتے ہیں ضرورت نبوت. کیا کہتے ہیں؟ ضرورت نبوت. فرمایا اس کے کچھ عوامل ہوتے ہیں، اسباب ہوتے ہیں. وہ سبب پایا جائے تو نیا نبی آتا ہے، نہ پایا جائے تو نہیں آتا ہے. میرے سامنے والے بٹھے ہو گئے 5-5 کلو دے 6-6 کلو دے سیر ہلائی جاندے ہیں. سمجھتی نہیں ہے سارے پتر بیٹھی ہوئے بے چھیتی کرو میرا کاکا. گل آسمانہ دے نیڑے اپنی کھلوتی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو بات سمجھاؤں. حضرات علماء جتنے اسٹیج پر بیٹھے ہیں سادات، میں سب کی توجہ چاہتا ہوں تاکہ مجھے دعا مل جائے. توجہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیے. وہ عوامل، وہ اسباب پائے جائیں تو نبی آ سکتا ہے، نہ پائے جائیں تو آ سکتا ہے. اچھا ان میں سے پہلا سبب ادھر دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بھی نبی آیا نا اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم نے تیرا دین مکمل کر دیا ہے. ہائے 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 ہائے. اس کو یہ نہیں بتایا تھا کہ تیرا دین مکمل کر دیا ہے. اور جب نہیں بتایا تھا، جملے پیچھا سے لے آجے ذرا، جب نہیں بتایا تھا کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے تو یہ اس بات کا سبب اور اشارہ ہوتا تھا کہ بعد میں کوئی نبی آئے گا. چونکہ ان کا دین ان کے لیے ہے پر مکمل نہیں کہ جو قیامت تک چل سکے. جب مصطفیٰ کی باری آئی تو دین دے کر اعلان کر دیا کہ تمہارا دین صرف دین نہیں مکمل ہے. جی سنیے ہوں سوال آیا ہے. بولو اس کو سمجھ آئی؟ دوبارہ سبحان اللہ کہنے اتنا خرچہ ہے نہ پرچہ ہے. یہ جزاک اللہ شاہ صاحب، یہ پہلا سبب ہے. میں نے کیا کہا؟ یہ پہلا سبب ہے. مان شاہ جی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. اور جنہیں سادات علماء بیٹھے ہو، دوسری گل بھی تاکہ میں بات آسانی کے نام سمجھا سکا. اللہ نے جب حضور کو بتایا نا کہ آپ کا دین مکمل ہے تو یہ مطلب ہے بھی اب یہ مکمل ہے، اب کسی نئے کی ضرورت. اللہ نے ایک دروازہ ہی بند کر چھڑیا، سبب بھی مکا چھڑیا، کیونکہ ہم آنا ہی نہیں. اللہ کے گھر. اور یہی تو بات تھی. مسلم شریف پڑھ لیں آپ، ترمذی شریف کتاب التفسیر 6واں باب پہلی دوسری تیسری حدیث پڑھو، اس میں لکھا ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، 6 باب کی وہاں پر لکھا ہوا ہے. ادھر میرا دیکھو، مشکات والے نے تو پھر کمال ہی کر چھڑیا نا. ہاں کمال کر دیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم، جس کا معنی ہے حضور ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے اور آپ پر نعمت مکمل کر دی ہے اور آپ کے لیے جو دین پسند کیا اس کا نام اسلام ہے. جب یہ آیت آئی نا تو ایک یہودی آیا حضرت عمر کے پاس، گل سنیں حدیث ہے گپ نہیں ہے. آگے کہتا ہے اگر یہ آیت اللہ ہمیں دیتا نا تو ہم عید کرتے. فرمایا کیڑی؟ انہیں آخیا الیوم اکملت لکم، چونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارا دین کامل ہے اور قیامت کی صبح تک کہ ہمارا نبی آخری نبی ہے.
تو یہ تو بڑا بڑا اعزاز ہوتا اگر ہمیں ملتی نا تو ہم عید کرتے. ہوں اگلی گل سنیا جی اور سنیا لی. ہاں حضرت عمر نے کہا تمہیں ملتی تو تم عید کرتے. ہمیں جب ملی تھی پتہ کیا تھا؟ ہم اپنے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے. ہمارا وہ بھی عید ہے, اوپر سے جمعے کا دن تھا, ہماری وہ بھی عید ہے. تمہیں ملتی تو ایک عید ہوتی, ہمیں ملی تو دو عیدیں ہیں. کسی نے بھی حضرت عمر بن خطاب کے اوپر فتویٰ نہیں لگایا عیداں تے دو ہندیاں نے, ایک چھوٹی تے ایک بڑی, تے تیسری کتھوں آ گئی؟ جملہ بھائی سنیو ہاتھ بھی نیچے نہ رہے. حضرت عمر نے بتا دیا اگر ایک آیت آ جائے تو عید ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اگر آیتوں والا آ جائے تو عید کیوں نہیں ہوتی ہے؟ توجہ ہے اجے تائیں عید میلاد النبی دو عیداں نے. میرے استاد صاحب علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. یقین فرمائیے آپ کلاس میں پڑھا رہے تھے, ہمیں تو بڑی سونی گل کی. فرمایا جڑیاں دو عیداں مندے نا تو تیسری کوئی نہیں مندے. اسی طرح پنجابی میں کہنے لگے. فرمایا اصلوں بھلا دو عیداں کیوں مندے؟ میں کہ دسو. فرمایا وڈی عید تے لبدیاں نے کھلاں, چلو انہاں دی تے عید ہونی ہوئی نا, تے چھوٹی عید نوں بلا کیوں آدن بھی انہاں نوں لبدا فطرانہ, تے انہاں دی عید تے ہونی آئی. تے اگے جڑا جملہ بولیا بٹھا جیا بول کے اگے ٹر جاواں گا. فرمایا جنوں کھلا لبن او دی عید, جنوں فطرانہ لبے او دی عید, تے 12 ربیع الاول نوں جنوں حسین دا نانا لبے انہاں دی عید. اور کرو گے عید میلاد النبی. تاری ملنگ دا جملہ بھی سونا ہے. میں کہہ جڑیاں تو ڈائی پھرنا ہے بڑی عید چھوٹی, نہ تیری چھوٹی ہونی سی نہ تیری بڑی ہونی سی عید. یہ 12 ربیع الاول والی نہ ہوندی. سب تصدق اسی عید کا ہے. آج اتنے نمک حرام ہو گئے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کی عمر اب تک 6 سال تھی اور 6 سال میں پہلی تقریر, اور تقریر میں کے اندر آپ نے ایک موضوع اور ایک نقطہ ہائی لائٹ کیا, اور وہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم لوگ 12 ربیع الاول کو بڑا نبی نبی کرتے ہو, جلوس نکالتے ہو, لنگر پکاتے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے سید اعلیٰ حضرت 6 سال کی عمر کے اندر عقیدے کی ترجمانی کرتے ہو. فرماتے ہیں اے لوگوں ایسے منکروں کی باتوں میں نہ آنا. کیوں؟ فرمایا بتاؤ جب وہ نبی پیدا ہوئے تھے 12 ربیع الاول کو تو آتے کس کو یاد کیا تھا؟ کہا اللہ کی تحمید و تقدیس بیان کرنے کے بعد اپنی امت کو یاد کیا تھا. فرمایا جب وہ آئے امت کو یاد کیا, جب وہ دن آتا ہے امت نبی کو یاد کر لیتی ہے. جس کا عقیدہ نہیں منہ تھلے رکھے, جڑا سنی ہے ہاتھ چک کے بولے. آ گیا مزہ. آج میں 5-6 میرے پرا بیٹھے نے, میرے سامنے بہا دیو مت جب تک تک جاؤں گا. نہیں میں ہجے گھنٹے دی فیس لئی ہوئی, انہوں نے بلا رہی ہے مکھنا. اصل میں نا میں نے فیصل آباد چل کے بھی ابھی حاضری پیش کرنی ہے, اور یہ بھٹی صاحب نے آج بڑی مہربانی فرمائی کہ جو وعدہ تھا وہ پورا کیا, اور میرا وعدہ پورا ہونے میں ابھی 13 منٹ باقی ہیں. 13 منٹ بعد ہی میں ٹائم پاس ہو یہ نہیں رہتا نہیں, 15 نہیں بڑھیا کھلو 2 منٹ نال مرتا پہ ہو سکتا تیرے 20 منٹ لگ جان. یہ ہمارے پیر بھائی بڑی محبت والے ہیں تو اس لیے کہہ رہے نہیں 15 منٹ ہوئے. تو آٹی وکالت میرا پیر بھائی بھی کردہ پہ ہے. ادھر آئیے میرے بھائی, گل سمجھ آئی؟ چس آئی؟ ادھر دیکھیے, ادھر دیکھیے. نبی آنے کے لیے جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے نبی کو یہ نہ بتایا جائے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے, تو اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے نبی آئے گا. تے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب بند کر چھڑیا ہے, آپ نے نبی نو دسیا ہے دین مکمل ہے. پہلا نقطہ. دوسرے دے آ جاؤ. نبی آنے کے لیے جو دوسرا سبب ہے, عوامل بہت ہیں لیکن چند بتاؤں گا تاکہ آپ کو نا ٹیکنیکل طریقے سے بھی سمجھ آئے کہ ختم نبوت ہے, اب اس وقت کوئی نبی نہیں آ سکتا. دوسرا نقطہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے جتنے نبیوں کو کتابیں صحیفے دیے, کسی نبی سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم نے تمہاری کتاب کی حفاظت کرنی ہے.
علماء پہنچ گئے اور کئی عاشق بھی پہنچ گئے. کسی نبی سے وعدہ نہیں کیا تھا. ہوتا کیا, جب وہ نبی پردہ کر جاتے اس کے بعد ایک وقت آتا اس کتاب میں تحریف ہو جاتی, اور جب تحریف ہو جاتی تو پھر ضرورت تھی کہ کوئی نیا نبی آئے جو نئی کتاب, نئی شریعت, ہر قسم کی دنیاوی اغلاط سے جو پاک ہو وہ لے کے آئے, تاکہ قیامت والے دن کسی کے پاس بہانہ نہ رہ سکے. نہیں ساڈے کول تے کتاباں ہی ہو پہنچ جسن جے دے اندر چینجنگ ہو گئی سی تے سانوں ملدی تے اسی یا اللہ تینوں مندے تیرے نبیاں نوں. اللہ فرماتا کہ اب ضرورت ہے, اب نبی آئے گا اور نئی کتاب لے کے آئے گا, چونکہ پچھلی میں چینجنگ ہو گئی ہے. اور چینجنگ کیوں ہوتی تھی؟ اللہ وعدہ نہیں کرتا تھا. جب آئی نا مصطفیٰ کی باری, کم از کم اگر میری گنتی غلط نہیں کہ 2000 دے قریب مجمع ہے, اگر میری گنتی او آخرے کمرے دے کول بھی بندے کھڑوتے میں دستے پے نے کہ اگر ہے 2000 بندے دی آواز آوے تو چس پھر آوے, اور وہ اوپر بھی ہیں اور زندہ آباد. بھئی مختاریہ گال ود گئی ہے, یہ ود گئی ہے تو توجہ میرے ال مسکرا کے سنیے قدر ہے, اور یہ بات سمجھنے والی ہے. ادھر جب اللہ نے قرآن کو نازل کیا, میرے رب نے اعلان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. فرمایا اے حبیب, اب یہ محبت کا ترجمہ ہے, قرآن نازل بھی ہم نے کیا ہے, حفاظت بھی ہم کریں گے. اور قرآن میں میرے رب نے چیلنج کیا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, ایک سورت بنا کے دکھاؤ, ایک آیت بنا کے دکھاؤ, ایک کتاب بنا کے دکھاؤ. بلکہ ایک چیلنج تو ایسا کمال کر دیا, فرمایا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. فرمایا یہ تمہارے رب کا چیلنج ہے, جو میں نے قرآن نازل کیا ہے, کوئی ایک حرف آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے کر کے تو دکھائے نا. کوئی مائی کلال چینج نہیں کر سکے گا, چیلنج کھڑا ہے, قرآن نہیں بدل سکے گا. جملے دی چاس لے آجے, اس لیے فرمایا کتاب بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا اگر بدلے گی تو نبی آئے گا, اسی بدلن دینی نہیں, جو آخری نبی تو محمد ہے. شاباش, صوفی گوڈے چھڑ یار, گوڈے چھڑ اللہ دیا بندیا. جاگو چھڑا سا توجہ ہے. جزاک اللہ شاہ صاحب, اللہ آپ کو برکت دے. ادھر دیکھو, نبی آنے کے لیے پہلا سبب کہ دین مکمل ہونے کا اعلان نہیں ہوتا تھا تو نبی آتا تھا. اللہ نے اعلان کر کے دس دیتا ہوں کوئی نہیں یہ ہونا, پہلا سبب. دوسرا, نبی آنے کے لیے سبب تھا کہ پہلی کتابوں کے لیے اعلان نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. جب بدلتی تھی تو نبی آتا تھا. اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ کتاب نہیں بدل سکتی. جب یہ اعلان ہو گیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے جب یہ بدلے گی نہیں تو کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں. کیا صحیح ہے؟ قرآن ہے, قرآن لہجہ میرا اپنا ہے نہیں. میں مولانا صاحب تھوڑا لہجہ ہوئے گال سنو, اور سچے بندے اور جو آپ کا مخلص بندہ ہے اس کے لہجے سب کو قبول کر لو, ورنہ منافق کی عاجزی تمہیں برباد کر کے رکھے. لہجہ میرا اپنا ہے, دلیل میں کمزوری ہے تو گل کر. میں ابھی عراق میں گیا ہوا تھا, وہاں پر علماء مجھے ملے, انہوں نے ویڈیو دیکھی, وہ مجھے کہنے آپ سمر صاحب ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں ہی ہوں. کہنے لگے مولانا یہ جتنے آپ کے پیچھے لگو آپ ٹینشن نہیں لینی. میں نے کہا تائیں کہ غوث پاک کو آیا. تو میں نے بتا کیا کہنے, فرمایا یقین کرو انڈیا کے بہت بڑے عالم دین تھے. مجھے پتا کیا کہنے لگے, مولانا تیری دلیلوں کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں ہے. جب دلیلوں کا جواب نہیں نہ دے سکتے تو پھر وہ کبھی کہتے ہیں سخت بولتا ہے, کبھی عورتیں بیٹھی ہیں, کبھی فلانا بیٹھا ہے, کبھی انہوں نے کہا ساریاں اٹھاؤ تو کار لے جاؤ, تقریرا ہے نہیں ہوگی. ہاتھ اٹھا کے بولو, تماشا کرتے ہو. بونگی آجی و شاہ جی بونگیاں مار دے پہ لوگ کی. اور اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی سناؤں حضرات آپ کی خدمت میں,
اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میرے بھائی، یہ کوئی بزرگ تشریف لا رہے، یہ راستہ دیں گے بھی تھوڑا سا پلیز ہیں؟ حضرت شاہ صاحب ماشاءاللہ، اور راہ دیو راہ، ہاں جی انشاءاللہ۔ حضرت شاہ صاحب ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ من سب نبیا من سب نبیا بعد ساڑھے کو کیڑی غلطی ہوگی؟ ماشاءاللہ۔ اور اچھا ماشاءاللہ، ہمارے بزرگ ہماری محفل کی رونق بنے حضرت صاحبزادہ پیر سید اشرف علی شاہ صاحب ماشاءاللہ، ویلکم، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ اور علامہ نویس صاحب آبائی واہائی تو آڈا بھی 100/100 نمبر ہے، دیکھیں مولوی نو 100 نمبر ملے تو کون سبحان اللہ، اللہ کو چس ہونی چاہیے، بڑی مسجد دا خطیب ہے، صحیح العقیدہ بندہ ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ، بس موقعی مکاؤ، اور اگر کوئی اپنے اندر کمی کجی رکھتا ہے چھوڑ دو آج کے بعد، ورنہ یقین کرو تاریخ تمہیں ایسا بلائے گی جی میں تسی جمع ہی نہیں ہوں، اور عقیدے پر پہرا دے دو، تاریخ بھول جاوے تک گالے، او تو علم الدین تے ممتاز انہوں نہیں بھول دی پڑی، نوکری دے رہا نوکری چنگا رہے گا۔ بڑے بڑے سنیاں دے سلطان تے شیخ تے پتہ نہیں کیا کیا جن کے ہم ہاتھ چونتے تھے، انہاں عقیدہ بدلے، پوچھتا ہی کوئی نہیں پیا۔ ہاں اب وہ ایموشنل بلیک میلنگ والی باتیں رہ گئی ہیں، میں کہا ہوں نے چورن نہیں بکدا، نہیں بکدا، سارے کو پتہ کی ہے۔ بات کو ذرا اختتام کی طرف لے کے آئیں، اور یہ نکتہ، 2 نکتے میں نے قرآن سے سمجھائے، یا وہ تو تیسرا بھی سمجھاؤں، جو عوامل ہوتے ہیں نبی آنے کے، 2 بتائے کہ وہ بند کر دیے گئے۔ تکمیل دین کا اعلان، اس نے دروازہ بند کر دیا نبوت کا، چونکہ دین مکمل ہے، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی نیا دین آئے گا، چونکہ جو آیا ہے وہ کامل و اکمل و مکمل ہے۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نہیں لیتا تھا، جب بدل جاتی تو نیا نبی آتا تھا۔ اللہ نے جب حضور کو قرآن دیا تو وعدہ کیا حفاظت ہم کریں گے، اب یہ بدل نہیں سکتا، چیلنج وکھرے نے، تو جب نہیں بدل سکتے تو پتا چلا کہ کوئی نیا آ سکتا بھی، اس میں چینجنگ ہی نہیں ہے، چینجنگ ہوئے گی کہ وہ نہ آئے گا، ہو سکتی نہیں۔ تیسرا نکتہ بھی سنیے، ادھر علماء فرماتے نبی آنے کے لیے ایک سبب یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ نبی ایک ملک، ایک شہر، ایک علاقے یا ایک قوم کا ہوتا تھا، یعنی ان کا نبی ہے تو ان کا کون ہے، ضرورت تھی کہ ادھر نبی آئے، ان کا نبی ہے تو ان کا کون ہے، ضرورت تھی کہ نبی آئے، لیکن جب آئی نا مصطفیٰ کی باری، ہم دیکھیں گے عاشق کی میں بول دیں گے، میرے رب نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، فرمایا حبیب ہم نے آپ کو سارے انسانوں کی طرف، اے جملے تے میں مٹھا یا بولاں گا، جنہوں چاسا بے وہ بولے، جنہوں نہ بے منہ تھلے رکھے، اللہ نے فرمایا حبیب ساری کائنات کے انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، کہ انسان منی بیٹھے نے ڈنگر نہیں ماندے پہ، جزاک اللہ بھائی، سواد آیا ہے، اب جو نہیں مانتا ہو بھائی تو انسان ہے ہی نہیں، جزاک اللہ، نبی انسان نہ آیا ہے۔ اور ویسے حدیث ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور حضور نے فرمایا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، فرمایا میں کائنات کی ہر چیز کی طرف نبی بن کے آیا، جو ابھی بھی نہ مانے تو قرآن کہتا ہے لِلنَّاسِ، ہوں میں عربیت بول رہا ہوں، میں کیا الناس نبی آیا، خناس نہیں آیا، پتہ نہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آیا،
اب یہ خناس ہیں جو نہیں مان رہے، میرے نبی تو سب کی طرف آئے، جو جو انکار کرتا جائے گا۔ ویسے ایک نقطہ عجیب عرض کروں اگر توجہ کریں تو، یہ مطلب نہیں بات کہتے ہیں میں جڑی گل کرنا گیا کتے بھی نہیں، میں کہ سمجھ لو کھچ وائی دی پئی جڑی میں گل کرنا میری تحقیق ہے، میں کہ چمڑ وائی دی پئی۔ یہ نہیں کہنا میری تحقیق ہے، یہ کہو علماء کی یہ تحقیق ہے، ساری امت کی یہ تحقیق ہے، اور یہ کہو کہ یہ قرآن کا ایک نقطہ ہے۔ ہاں یہ کہو عجیب ہے، لطیف ہے، پیارا ہے، بکری گل ہے، کیونکہ استدلال استشہاد قیامت تک کے لیے موتی نکلتے رہیں گے۔ سمجھ آ رہی نا؟ اب آئیے کیا ہے، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت میں بیان ہو گیا، اور بیان کیا ہوا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہی بیان ہے نا۔ اب اس پر کبھی میں پھر آیا ختم نبوت مجھے بتانا کہ اس آیت پہ بولو، انشاءاللہ کنٹاؤ دیتے تقریر کرانا، آج نہیں، لیکن یہاں بتا کے رہا ہوں کہ جب جس اللہ نے سارے نبی بنا کے بھیجے، جب اس نے اعلان کر دیا کہ محمد آخری ہے، تو پھر کون ہے جو نہیں مان رہا؟ اسی واسطے تو وہ کافر ہے۔ اور علماء نے لکھا، ادھر دیکھنا، فرمایا جو نبوت کا دعویٰ کرے میرے نبی کے بعد وہ بھی کافر ہے، جو یہ کہے کہ کسی معنی میں نبی آ سکتا ہے وہ بھی کافر ہے، جو کہے کہ نبی آنا ممکن ہے وہ بھی کافر ہے، جو کہے کہ وحی آ سکتی ہے وہ بھی کافر ہے، جو اس سے دلیل مانگے وہ بھی کافر ہے۔ یاد رکھ لیجیے، ختم نبوت کا مسئلہ عام نہیں ہے، بلکہ جو سپورٹ کرے ان کو وہ بھی دائرہ اسلام سے توجہ ہے۔ بابے دی گل نوں ذرا پڑھ دینا، جب ٹائم ہوندا ہے اس لیے سجے کھبے ہوندے ہو، اس لیے بھی حلالی بنیا کرو، لیکن بات کو بالکل سمیٹ رہا ہوں۔ اور ادھر دیکھیے، اور میں کیسی نکتہ ہے عجیب ہے، آپ کو چس آئے گی۔ اللہ نے فرمایا نبی پاک کی بیویوں کے بارے میں، ازواج کے بارے میں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ جو نبی ہے نا، ان کی جو بیویاں ہیں، ادھر دیکھیں، فرمایا وہ تمہاری مائیں ہیں، روحانی طور پر وہ ہماری مائیں ہیں، بلکہ ایسی مائیں ہیں، اے جملے کی چاس لے تو بولا میں نے نہیں بولاں گا، ایسی مائیں ہیں ہماری ماؤں کی بھی مائیں ہیں، ہماری ماؤں کی بھی مائیں، ایسی مائیں۔ اچھا، نبی پاک کی بیویاں اگر ماں ہیں تو نبی ہمارے کیا ہوئے؟ روحانی باپ۔ مفتی احمد یعقوب لکھتا ہے، سیدی اعلیٰ سب لکھتا ہے روحانی باپ ہوئے، تو جڑا نبی نو نہیں نہ ماندا کسی اور نو ماندا، یہ تو سمجھو اپنا پیو بدلی بیٹھا ہے۔ ہن سمجھ آئی وہ جڑا بابے نعرہ لایا سی وہ حرامی والا، ہن سمجھ آیا جڑا نبی نو چھڈے اوے او حلالی ہو سکدا۔ حضرات گرامی بہت شکریہ بابا جی، بات ختم ہو گئی۔ ادھر دیکھو، اور میرا جو ٹائم تھا وہ بھی مکمل ہوا، میری مجبوری نہ ہوتی نا تو پسینہ میں ہون آیا، تقریر تو ہور شروع ہو رہی تھی، لیکن ادھر دیکھیے، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تنظیم ہے، آپ کو پتا میں حضرت عطار کا مرید ہوں، سمجھ آئی، اعلیٰ حضرت کا میں ملنگ ہوں، اور غوث اعظم کا میں صد ہوں، اور مجھے اس نسبت پہ ناز ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کسی کا سیاسی شوق ہو نظام مصطفیٰ کے لیے کہ بابا بابا ہے، سمجھ آ رہی ہے، وہ جماعت بھی ہماری ہے، پکے ٹھکے سنی بن جاؤ، بالکل کمزور سنی نہ بننا، پکے سنی بنو گے تو خیر ہو جائے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر و آمین۔ ایک منٹ، آپ نے کسی بندے کو کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، آج لگ گیا پتہ پکا سنی کیڑا ہے، بس آپ بیٹھ رہے، میں چپ کر کے چلا جاؤں گا، کیمرے والے بھی ذرا 2 منٹ مجھے دے، بیٹھ جائیں آپ بھٹی صاحب خطاب فرمائیں گے یا جو بھی نقیب صاحب جیسے پہلے بھی نقیب نے انہوں نے دعوت دی تھی، میں تو تھکے نہ سے بھی کر پڑے ہے، جو کہا جائے اس پر عمل ہونا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔